ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے۔ میلاد النبی کے نام پر پوری دنیا میں ایک تماشا، ایک کھیل کود، لہو و لعب اور بدعات کا دورہ دور ہے۔ نہ جانے یہ علماء، یہ لوگ امت کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں اسلام آباد میں رسول کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر جو گالی گلوچ کا بازار گرم کیا گیا، مار دھاڑ کا بازار گرم کیا گیا، کفر کی توپیں اور کفر کی مشینیں لگا کر دوسرے علماء کو کافر کہا گیا، امت خرافات میں کھو گئی۔ لگتا ایسا ہے کہ دین صرف کھیل تماشا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ناچ لو، گا لو، جھنڈیاں لگا لو، حلوے کھا لو، نمازیں نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت نہ کرو، درود شریف نہ پڑھو، کوئی ضرورت نہیں۔ صرف میلاد کا جلوس نکال لو، جھنڈیاں لگا لو، بخشے جاؤ گے۔ عجیب۔ اور یہ دن بدن یہ سلسلہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ منانے والا ابلیس ہے۔ اب کون سا مسلمان ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری نہیں، خوشی نہیں؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی ایسا نہیں۔ لیکن میرا دین کھیل کود کا نام نہیں، تماشے کا نام نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نام۔ میلاد کو ماننا، اگر آپ توجہ سے میری باتیں سمجھیں گے تو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے دین میں برتھ ڈے کو منانا عبادت نہیں لکھا گیا ہے ہی نہیں۔ وہ کسی کی بھی برتھ ہو، میرے اور آپ کے بچے کی ہو، میری اور آپ کی ہو، میرے اور آپ کے باپ دادا کی ہو، میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی ہو یا نبی کی ہو، یہ کرسچن کا طریقہ، یہ عیسائیوں کا طریقہ۔ اسی طرح برسی منانا کسی کے مرنے کے بعد، یہ بھی اسلام کا طریقہ نہیں، اسلام کے اندر نہیں، یہ بھی کرسچن کا طریقہ ہے اور ہندو کا طریقہ ہے۔ اب کسی مسلمان کو سمجھاتے ہیں تو وہ آگے بحث کرتا ہے، ہاں آپ دین نہ سمجھیے، رواج سمجھ کر یہ برتھ ڈے منائیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ برسی رواج سمجھ کر آپ کریے، دین سمجھ کر نہ کریے۔ اس لیے کہ دین چار چیزوں کا نام ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ آپ حضرات کو سمجھایا ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن میں ہوتا ہے، دین وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت میں ہوتا ہے، دین وہ ہوتا ہے جو صحابہ کی سنت میں ہوتا ہے، اور دین وہ ہوتا ہے جو ائمہ کرام نے کہا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ ائمہ کرام کی بات کو بھی دین نہیں سمجھتے، لیکن میں اپنے ان بزرگان دین سے تعلق رکھتا ہوں کہ جنہوں نے ائمہ کرام کی بات کو، جو چار امام ہمارے گزرے، ان کی بات کو بھی دین سمجھا ہے، اس لیے کہ ان کی کوئی بات قرآن و سنت سے ہٹ کے نہیں، اس لیے ہم ان کی بات کو بھی دین سمجھتے ہیں۔ یہ دین چار چیزوں کا نام ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہ وہ چیز قرآن میں ہو، اگر قرآن میں نہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھی جاتی ہے، آپ کی سنت میں نہیں پھر خلفائے راشدین صحابہ کرام کی سنت دیکھی جاتی ہے، اگر ان کی زندگی میں بھی نہیں پھر ائمہ کرام جو چار اہل سنت والجماعت کے گزرے، پھر ان کی بات کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ان کی کوئی بات ہے تو وہ دین ہے، اس کے سوا کسی کی بات دین نہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا حضرت جنید بغدادی ہو، حضرت علی حجویری ہو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، ان کی بات بھی دین نہیں ہوتی۔ دین صرف یہ چار چیزیں، اس لیے کہ یہ سارے لوگ بعد کے ہیں، بعد کے لوگوں کی بات دین نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف تین زمانوں کے لوگوں کی بات دین سمجھی جائے گی، صرف ایک میرا زمانہ جو حضور نے اپنا فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا زمانہ،
اور پھر ان لوگوں کا زمانہ جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا.